من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک شرع راہ ڈال دی اور راستہ بتا دیا، ایک نئی راہ بتا دی، لکم تمہارے لیے راہ ڈال دی تمہارے لیے، من الدین دین میں، ما وصى به نوحا والذی جو وصیت کی تھی اس کی، نوحا والذی نوح کی اور وہ جس کو اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ اور جو وحی کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ، ان اقیم الدین کے قائم رہنا دین میں، ولا تفرقوا فیہ اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا، اور جو راہ بتلا دی گئی تھی اور وصیت کی گئی تھی دین کے بارے میں، نظام کے بارے میں، کس کو؟ نوح سے لے کر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، تو یہ پانچ مخصوص ہو جاتے نا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری میں خاتم النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے اوپر بڑی بڑی شریعتیں نافذ ہو رہی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس وقت کفر اور شرک نہیں پھیلا تھا، جو کفر اور شرک پھیلنا شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کے وقت سے پھیلنا شروع ہوا، اسی لیے وہاں پہ نظام قائم ہوا اور نئی شریعت نافذ ہوئی، اس لیے نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کہ کیا کہا کہ قائم رہنا دین میں، ان اقیم الدین کہ اپنے دین پر قائم رہنا، ولا تفرقوا فیہ اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا، اختلاف میں مت پڑنا۔ تو دونوں باتیں ہیں کہ یہ سب کی شریعت ایک جیسی ہے نا، آپ سے یہ جو شریعت نافذ ہوئی اللہ پاک کا ہمیشہ جو احکامات ہے وہ سارے انبیاء پہ یکساں ہے۔ اور کیا کہا کہ اقیم الدین کے دین پر قائم رہنا، تو دین پر قائم کیا رہنا کہ عبادات جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی، اور اس آیت میں دو حکم مذکور ہے، ایک اقامت دین اور دوسرا منفی پہلو یعنی تفرقہ مت ڈالنا، کہ قائم رہنا دین میں اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ تو جو عقائد ہے وہ اصول کیا ہے؟ وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی، ڈاکہ نہ ڈالنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا ہے، شکنی نہ کرنا، یہ سب مشترک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس خط کے داہنے بہانے دوسرے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ داہنے بہانے جو خطوط ہے وہ جو یہ طریقے شیاطین نے ایجاد کیے ہیں، اور ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس کی طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر سیدھے راستے کے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرنا۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ کہا جماعت کے ساتھ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعتی کہ اللہ کہا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کا دامن پکڑے رہنا ہے، جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے شیطان بھیڑیے جیسا ہے اور انسان بکریوں کی ریوڑ کی طرح ہے، تو جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو شیطان اسے پھاڑ کھاتا ہے، اسی لیے جیسا انسان جماعت سے الگ ہوتا ہے تو شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور اس کا ایمان ضائع کر دیتا ہے، اسی لیے ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا۔ اللہ کہا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، تفرقہ نہیں ڈالنا ہے، فرق نہیں کرنا ہے کسی بھی ویسے بھی دیکھو ایمان کا بھی کیسا رہتا نا کہ ایمان کیا کہا جاتا ہے کہ اکیلے کی 1000 نفل پڑھنا اور ایک عالم کے ساتھ وقت بتانا یہ کئی ہزار سال کی نفل نمازوں سے بہتر ہے، کہ جو ایمان کی تازگی جماعت سے ملتی ہے، علماء کے اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہے، وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ اکیلا انسان تھک جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، لیکن جماعت ایسی رہتی کہ ایک تھک جاتا دوسرا ابھار لیتا، تو ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ دین پر ہم جمے رہے۔ کبر علی المشرکین اور بہت بھاری پڑی یہ بات مشرکوں پہ، ما تدعوہم الیہ کہ تم اس کے طرف بلاتے ہو، دین کی طرف جب بلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مشرکوں پہ بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی 2 سال تک جب چھپ کے عبادت کرنے لگے، نماز روزے کا حکم دینے لگے، اور جب دوسرے لوگ عبادتوں میں مشغول تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دی اور ان کے بتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت سب کی دشمنیاں بڑھ گئی ہے نا۔ تو مشرکوں کو یہ بات بہت بھاری پڑتی ہے، اور دیکھو کبھی بھی 2 چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی نا، 2 اپوزٹ چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی۔ جب ہم دین حق کی بات کریں اور کافر ہمارے دشمن نہ ہو اور کافر کو یہ ناپسند نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ بات ان کو پسند آ رہی تو سمجھ لو ہم غلطی پر ہیں،
ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہمارے باقی ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹکس میں بھی، اس میں بھی، کہ جو جمے بیٹھے اور اسلام کو پیس پیس کر کے سرا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کے سچا اسلام ہی پیش نہیں کیا گیا، نہیں تو وہ فوراً اس کو ناپسند کرتے. کہ اگر ہم یہ بات دیکھیں نا کہ ہمیں دین حق قائم کرنا ہے تو کتنی ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہے قائم ہونے میں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے. ایک تو دو باتیں آ گئی اس میں کہ دیکھو اللہ چنتا ہے ہدایت کے لیے، کہ اللہ نے مخصوص کر لیا ہے اپنے انبیاء صالحین کو، چن لیا ہے اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے، اور دوسروں کو ہدایت چاہیے تو کیا راستہ ہے، یونیبو، کہ رجوع کرنا ہے اس کی طرف. جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے ہدایت، تو اللہ اس کو بھی ہدایت سے محروم کبھی نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے ہدایت خوب خوب مانگنی چاہیے. وما تفرقوا الا من بعد، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا اس کے بعد، ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، تو ضد کرنے لگے آپس میں، آپس کی ضد میں. ولولا کلمات سبقت من ربک، اور اگر نہ گزر چکی ہوتی بات من ربک آپ کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، لاقضی بینہم، تو فیصلہ آن چکا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں وارث کیا گیا کتاب کا، من بعدہم، اس کے بعد، لفی شک منہم مریب، کہ وہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جس میں چین نہیں آتا، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو جن کو وارث کر چکے اور اس کے بعد میں بھی شک میں ہیں، کہ اللہ نے کتاب دے دی اور اس کے بعد بھی شک میں ہے تو انہیں چین نہیں آتا. کیونکہ دیکھو انسان کا جب تک مقصد کلیئر نہ ہو جائے نا زندگی کا، تو یہ ہیومن نیچر ہے، فطرت ہے، کہ جب تک اس کے پاس مقصد نہ ہو، اس کے اندر کی بے چینی، انزائٹی، ایک الرٹنیس، ایک ایکٹیونیس اس کے دماغ میں ہمیشہ بنی رہتی ہے. اور جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ مقصد کیا ہے، آخرت کو اچیو کرنا اور اس پر لگ جانا، تو ایک الگ ہی پیس اور کام اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. اس لیے جو آج کل جو اتنے ذہنی تناؤ اور پریشانی کا وجہ بنی ہوئی ہے کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں ایک فکس شیڈیول میں اور ایک ایسی چیز کی کامیابی کے پیچھے چیزنگ کر رہا. اگر ایک انسان نے سوچا کہ میں خوب اچھی محنت کروں گا، ایک کمپنی میں لگ جاؤں گا، لگ گیا، وہاں پہ محنت کر رہا ہو کہ اس میں بہت پروموشن حاصل کروں گا، پروموشن بھی مل گیا، وہ سوچے گا میں بہت دولت کما لوں، اس نے وہ دولت بھی کما لیا، ایٹ دا اینڈ کیا مل گئی، دولت خرچہ کر لیا، کھا لیے پی لیے، اس کے بعد کیا. لیکن وہ جو ایک خلا ہے نا، وہ اس انسان سے پوچھو وہ نہیں پوری ہوتی. وہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو سیٹسفائی کر سکتی. وہ جو مینٹل پیس، کہ یہ ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد دوسرا ٹارگٹ رکھ لینا، دوسرے کے بعد تیسرا رکھ لینا، اور پھر انسان خود ہی اپتا جاتا ہے، خود ہی اس چیز کی پھر کشش بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کی کشش و جنت کی طلب ایسی چیز ہے کہ وہ پرپس جو بنا لینا، تو اس کے لیے کبھی وہ چیز ہوں گی نہیں، نا امیدی دور دور تک نہیں پھٹکیں گی. فَلِذَلِكَ، اور اس کے بعد کی یہ جو آیتیں ہیں، صرف ایک آیت ہے اور اس میں احکامات بہت جامع ہیں، اور ایسی کوئی آیت نہیں گزری جس میں ایک آیت میں اتنے جامع احکامات ہو سوائے آیت الکرسی کے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو پہلا دیکھو کیا ہے، اور اتنا پیاری ترتیب رہتی ہے نا قرآن کی. دیکھو ایک آیت دکھ رہی ہے ہمیں 14 سے لے کر 15 کے بیچ میں، لیکن اس میں اتنے جامع الفاظ اور اتنے احکامات اور پورا دین کا نچوڑ آ گیا. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، کہ وہ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں نا، اس سے پہلے جو سورہ شعراء کی سٹارٹنگ کی آیتیں تھیں، تو اس میں اللہ کے ظاہری قدرت کے آیتیں تھیں، اور اس کے بعد آج جو ہم نے چیپٹر پڑھے اس میں روحانیت کی تکمیل کی آیتیں تھیں، کہ روحانی تکمیل کیسا کرے. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے صرف ایک آیت، تو اس میں اتنے احکامات ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو پہلا اصول کہ آپ ان کو بلاتے رہیے، وہ کچھ بھی کرے کیا بھی کرے، آپ کا کام ہے بلاتے رہنا، دعوت دیتے رہنا. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو آپ کا کام ہے کنٹینیوس دعوت دیتے رہنا، بلاتے رہنا. وَاسْتَقِمْ، اور ساتھ ہی خود بھی استقامت پہ جمے رہنا، کہ تھوڑے دن کام کر لیے پھر ہٹ لیے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، یہ سارے امت کے لیے احکامات ہیں، کہ سب سے پہلے ہمارا کام ہے ہمیشہ دعوت میں لگے رہنا. دوسرا وَاسْتَقِمْ، کہ اس پہ استقامت، ہم کو بھی استقرار کرنا ہے اس پہ. ایسا نہیں کہ ہم آج کر رہے، فرصت ہے، نئی کام کچھ ہے تو کر لو، پھر نہیں بور ہو رہا، مصروف ہو گئے تو کام سے ہٹ جاؤ. وَاسْتَقِمْ، استقامت پہ رہنا ہے. كَمَا أُمِرْتُ، جیسا کہ تم کو حکم ہوا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے.
تم کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ اپنا لو, ہم کو اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جتنا سمجھ میں آتا کر لو, نہیں سمجھ میں نہیں, ان کی خواہشوں کی اتباع نہیں کرنا ہے, جو حکم آ چکا اس پہ چلنا ہے. وَقُلْ آمَنْتُ, اور کہہ دو کہ میں ایمان لایا, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتابی, جو کچھ کتاب میں ہے میں ان سب پہ ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں آپس میں. اب اس میں اتنی سوچنے اور اتنی فکر والی یہ بات ہے, اور ہم سب پوری دنیا غافل بیٹھی ہے, پورے علماء کیوں غافل بیٹھے ہیں کہ کیا کہہ دیا گیا. اگر قرآن میں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے, وضو ہے, اور وضو یہ کونی تک ہی ہے, تو اس پہ کتنی تحقیق, کتنی پکڑ, کتنی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن باقی کے احکام کیا, جو اللہ نے کتابوں میں بے شمار احکام دے دیا, اور وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ باقی کے احکامات ہیں, پھر ہم اس پہ عمل کر پا رہے ہیں کیا آج؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور ہم اتنی قوت میں, اتنے تعداد میں جمنے کے بعد ہم تو وہ احکامات جو اللہ نے حکم دے دیا اور ہم ایمان لا رہے, جو کچھ اللہ نے نازل کیا اور مجھے حکم ہوا ہے ہر ایک امتی کو کہ ہم فیصلہ کریں اس کتاب کے حساب سے, تو ہم تو ایسا کر ہی نہیں رہے. کوئی حکم, اگر ہمارے ہاں ایک شادی بھی ہو رہی تو وہ بھی شریعت کے حساب سے نہیں ہو رہی, ایک طلاق ہو رہا تو وہ بھی شریعت کے حساب سے نہیں ہو رہا, وصیت شریعت کے حساب سے نہیں چل رہی, کوئی حدود شریعت کے حساب سے قائم نہیں ہو رہی. کون سے زانی کو زنا تو چھوڑو, ہم حدود تو چھوڑو, ہم ہمارے جو سول معاملات ہیں, جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں, وہ بھی ہم ہمارے شورا کے پاس نہیں لے جا رہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ شورا کی کونسل نہیں ہے, بیت الحکم نہیں ہے جہاں جا کے ہم ایک کونسل ہو کہ ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے کہ چلو آج ہمارے پاس اگر نظام نہیں ہے اور حدود تک نہیں جا سکتے, تو جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں اس کو ہم کورٹ کچہریوں میں, پولیس اسٹیشنوں میں ادھر نہ لے جائے, بلکہ ہم ہمارے شورا کی کونسل کے پاس جائے. اس کی فکر نہیں ہے ہمیں. تو یہ کب بنے گا, یہ کب ہوگا کہ وہ بھی آیت اتنی ہی محکم ہے جو نماز کی ہے, اور یہ بھی آیت اتنی ہی محکم ہے کہ ہر کسی کو دعوت دینا ہے, استقامت پہ رہنا ہے, اپنے ان کی خواہشوں کی اتباع نہیں کرنا ہے, اور ایمان لانا ہے جو کچھ کتاب میں نازل ہوا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں انصاف کروں اس کتاب کے حساب سے. تو ہم تو یہ کر ہی نہیں رہے. اللہ ربنا و ربکم, اور اللہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, تو فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہی ہوگا. تو کتنے سوچنے کی بات ہے نا, کہ کہیں انصافی قائم نہیں ہو رہا, کہیں پہ وہ نظام ہی نہیں ہے, وہ کہیں پہ شریعت ہی نہیں ہے, تو حکموں کی تو پابندی ہو ہی نہیں رہی. جتنا ہمارے بس میں ہے آرام سے اللہ اللہ کر لو, نماز پڑھ لو, یہ 5 چیزیں کر لو. باقی کا ہم نے تو صرف ستونوں کو دیکھا, اندر کے نظام میں تو ہم داخل ہونے کی کبھی سوچ ہی نہیں رہے. کب یہ فکریں جاگیں گی اور کب یہ چیز ہوں گی, اور ہم کتنے خسارے میں ہیں کہ وہ چیز نہیں ہو رہی. کیونکہ جب تک اللہ دا کریٹر کا بنا ہوئے دنیا میں اس کا نظام قائم نہیں ہوگا, انصاف ہوگا ہی نہیں, وہ ظلم ہی ہوگا, انصاف کبھی ہوگا نہیں. ہر ایک پر ظلم ہی کرے گا, طاقت والا کمزور پر ظلم ہی کرے گا. انصاف کبھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت نافذ نہ ہو جائے جو کہ کریٹر کی طرف سے ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, کہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ والی آیت منسوخ ہو گئی جب کہ ایمان والے جب غالب آ چکے مسلمان, تو اب یہ معاملہ نہیں رہے گا کہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہمارے ساتھ ہمارے اعمال. اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو اگر ان کے اوپر اگر مسلمانوں کا غلبہ ہے تو ان کو مغلوب کرنا ہے, اگر وہ دین میں نہیں آ رہے تو ان کو مغلوب کرنا ہے اور احکامات نافذ کرنا ہے. اس میں اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے, جب مسلمانوں کو غلبہ اختیار کرنا ہے, مغلوب کرنا ہے, اور آیتوں پر, شریعت پہ, احکامات پہ چلانا ہے, اللہ کے دین پر چلانا ہے. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان اب کوئی حجت ہونگی ہی نہیں. حجت تمام ہو چکی جب اسلام غالب آ چکا تھا مدینے میں, جب مدینے میں, اور جب پورے رشد والے خلفائے راشدین کی حکومت قائم ہو چکی اور انہوں نے دنیا کو بہترین نظام قائم کر کے بتا دیا, تو اب کوئی حجت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا. حجت ہی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں, اور بہترین شریعت اور نظام قائم کر دینے کے بعد میں اب کوئی حجت کا سوال نہیں ہوا. کیونکہ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں ہے, یہ ویل ریٹرن, ویل ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہے جو ہوئی ہے. اس لیے اب کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں کہ وی آر دا بیسٹ, اور ہم ایک اکمپلشڈ نظام بتا رہے ہیں. اب اس میں حجت ہی تمام ہو چکی ہے.
اللہ یجمع بیننا، اور اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ بہت 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 افسوس کی بات ہے۔ دیکھو اگر ہم اس بات کی تمنا نہیں کر رہے نا کہ شریعت نافذ ہو اور نظام قائم ہو اور ہمارے لیے واقعی ویسے خلیفہ والی خلفہ آئے، تو ہم منافق ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ درد نہیں اٹھ رہا، ہمارے دعاؤں میں یا ہمارے آنسوؤں میں یہ آرزویں نہیں ہے کہ اللہ تیرا نظام قائم ہو جائے، تیری حکومتیں قائم ہو جائے، ہم تیرے شریعت کے اندر پوری جماعت آ جائے، تو ہم واقعی منافق۔ اگر ہم اس کی فکریں نہیں کر رہے، اس کی سوچ ہمارے بچوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہے، اور ہمارے دعاؤں میں اس چیز کی دعائیں ہم نہیں کر رہے۔ آخری کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر دے گا، ہر کسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور 10واں حکم کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حجت تمام، کہ کہیں سے بھی بچ جائے گا انسان، دنیا کی نظروں سے بچ جائے گا، گواہوں سے بچ جائے گا، جھوٹی گواہیاں دے دے گا، جھوٹے گواہ پیش کر دے گا، لیکن جب تک اس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، گناہوں سے نہیں بچے گا۔ جب تک اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، وہ تقویٰ ایسی چیز ہے، اور آخرت کا حساب کتاب کھڑے ہونا جس کے دل میں یہ ہو، وہ اپنے آپ گناہوں سے بچ جائے گا، اس کے لیے آپ کو نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتا ہے نا کہ آتے تھے لوگ وہ کرنے کہ بھائی ہمارا یہ کر دو وہ کر دو، یہاں تک کہ بصرہ میں گئے، شاید معاذ تھے کون تھے میں نام بھول رہی ہوں، تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ایسے ایسے ہم کریں گے، حدود قائم کریں گے، ان کو پکڑیں گے ان کو پکڑیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے گھروں میں جا کے جھانکنے کا، جب تک کہ وہ خود فیصلہ لینے آپ کے تک نہ آ جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس فیصلہ لے کر آئے گناہ کرنے کے بعد، تاکہ نہ آئے بلکہ وہ خود ریپینٹ کرے، مغفرت کرے، اپنے گناہوں پہ پچھتائے، مغفرت کرے، ہم تک نہ لے کر آئے۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے کسی سے تو وہ توبہ کرے آپس میں بیٹھ کر، ہم پہ ظاہر نہ ہونے دے، نہ آئے وہ حدود خود کے اوپر۔ لیکن لوگ آتے تھے، لوگ حدود قائم کرنے کے لیے خود آتے تھے بڑھ بڑھ کے کہ یہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم پہ حد قائم کر دو، اور وہ چاہتے تھے کہ حد کے لیے نہ آئے بلکہ وہ استغفار کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے بخش دے۔ تو کیا زمانہ تھا وہ، زمانہ کب تھا؟ کیونکہ تقویٰ تھا۔ تقوی کی فکر کب نکلیں گی؟ ہمارے اندر آخرت کی فکر، دل میں ایک ہی چیز رہیں گی نا، یا تو آخرت کی فکر یا دنیا کی محبت، دو چیزیں۔ ہم یہ بول رہے نہیں ہم تو بہت دیندار ہے اور ہمارے اندر دنیا کی طلب ختم نہیں ہوتی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری آرزویں ختم نہیں ہو رہی، ہماری خواہشوں کا لا تمام ایک کے بعد دوسرا ٹارگٹ، دوسرے کے بعد تیسرا ٹارگٹ ہم نے دنیا میں اچیو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم سوچ رہے نہیں ہمیں تو بڑی فکر ہے آخرت کی، تو پھر دنیا میں کیوں جمع کر؟ تو کیا دنیا میں جینا نہیں؟ کیا جینا ہے، ضرورت کے حساب سے جینا ہے، مسافر بن کے جینا ہے۔ آپ کو جو مال دولت ملی ہے اس کا صرف پورا کا پورا میرے پیٹ میں، پورا کا پورا میرے اولادوں کے پیٹ میں، اور 2.5% اللہ کے راستے میں۔ ہماری یہ ہے نا محبت کا تقاضا، یہ ہے ہمارا۔ تو یہی سوال آ جاتا ہے کہ بھائی پھر کیا جینا نہیں؟ کیا پھر یہ چیزیں استعمال نہیں کرنے کا؟ اسراف مت کرو، خواہشوں کو محدود رکھو، کم چیزوں میں زندگی گزارو، جو چیز تمہارے دین کے آڑے آ رہی وہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ حق حلال تقوی پہلے دین، اس کے بعد کام کرنا مت چھوڑو، وہ تو کرنا ہی ہے، آپ کو طاقت میں آنا ہے، آپ کو ہر چیز میں اپنے حصے داری دینا ہے، لیکن اللہ کو پہلا رکھ کے، نظام کی فکر کر کے، خود کے لیے نہیں اٹھانا، خود کو نہیں ہے، پوری امت کو اٹھانا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہم اٹھ جائے، ہمارے گھر والے اٹھ جائے، ہمارے اولادیں بس پل جائے، اور ان کے لیے انسان پتہ نہیں چاہ کیا رہا ہے کہ میرے اولادیں بیٹھ کر کھائے، کیوں چاہ رہا ہے وہ؟ بس یہی فکر ہے آج کل ماں باپ کو کہ ہم اتنا سیٹل کر دیں اولادوں کو کہ وہ نکارے نٹھلے ہو جائے، ان کے لیے کیا جمع کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، یہ بھی رکھ دوں، وہ بھی اولاد کا وہ بھی بیٹے کا، وہ کیا چاہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے۔ مطلب انسان سوچتا نہیں، اتنا محبت میں اندھا ہو جاتا، اور یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو بھی سیکریفائس کریں اور ان کو بھی وہی راستے پہ لے جا رہے جس پر ہم چلے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد، اور وہ لوگ جو جھگڑا ڈالتے ہیں فی اللہ اللہ کی بات میں، من بعد ما استجیبوا لہ، اس بات جب کہ مان چکے اس کو، حجتہم داحضۃ عند ربہم، تو ان کا جھگڑا باطل ہے عند ربہم، رب کے سامنے، وَإِلَيْهِ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے اوپر غضب ہے اور شدید عذاب ہے۔
کہ جو بیکار کی باتیں کرتے، حجت کرتے، جھگڑے ڈالتے، اللہ ان کی ہر چیز باطل ہے اور اللہ کا غضب اور سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اور اللہ وہی ہے جس نے نازل کی کتاب بالحق، کی حق کے ساتھ، اور میزان، اور جس نے میزان بنایا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، میں تم نہیں جانتے کہ شاید قیامت قریب ہو۔ اور ہم ہر کسی نے یہی سوچ کر اگر زندگی گزارے نا، ہمیں قیامت تو مرتے ساتھ ہے کہ جو ہمارا اس کی قیامت، تو ہمیں تو یہی نہیں پتہ نا کہ اگلا پل ہم جئیں گے نہیں جئیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہی سوچ کے جینا چاہیے کہ قیامت تب نہیں آئیں گے، وہ فتنہ ظاہر ہوگا، یہ ہوگا، تب تک ہم کہاں رہنے والے۔ انسان کی قیامت تو تبھی شروع ہوگی جب وہ مر گیا، تو قیامت تو ہر کسی کے قریب ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، تو جلدی کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہونے والا ہے، مذاق میں کب آئیں گی قیامت، کب آئیں گی قیامت، تو وہ جلدی کرتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس میں جلدی کرتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے وہ اس سے ڈرے بیٹھے، جن کو یقین ہے قیامت کی فکرے ہے تو وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، کہ جھگڑتے ہیں جو قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، تو وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔